السلام علیکم لسنر، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ سٹوری شیئر کی ہے میرے ساتھ غازیہ نے۔ غازیہ کہتی ہیں کہ میں بہاولپور میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گی۔ غازیہ کہتی ہیں کہ میں بہاولپور میں رہتی ہوں اور میری شادی سرگودا شہر میں ہوئی تھی۔ میں اپنی امی سے ملنے کے لیے بہاولپور گئی کچھ دن پہلے۔ اچانک سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ کچھ نے کہا کہ تمہیں سردی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، لیکن میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایون کہ مجھے امی کے پاس آئے 3 دن گزر گئے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میری رائٹ سائڈ بالکل پیرالائز ہو چکی ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا راز تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پہلے بھی 10 سال ہوئے ہیں میری شادی کو، اور اس سے پہلے میں اپنے گھر میں ہی رہتی رہی تھی۔ مجھے جو روم امی نے دیا تھا اس میں پہلے ایک سٹور ہوا کرتا تھا، پھر ہم نے اس سٹور کو اوپر والے روم میں شفٹ کر دیا اور نیچے یہ بیڈ روم بنا دیا۔ کافی بڑا روم تھا، بالکل کارنر والی چارپائی پر میں اپنے بیبی کے ساتھ لیٹتی تھی۔ 3-4 ماہ کا میرا بیبی تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ بالکل کارنر والے دیوار کے ساتھ جو چارپائی تھی ادھر میں لیٹتی تھی، اپنی ساتھ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ میرے ہسبینڈ اور جو میری بڑی بیٹی اور میرا ایک اور بڑا بیٹا، وہ دونوں سینٹر کی چارپائی پر ہوتے تھے۔ بڑوں سے یہ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو بھی گھر ہوتے ہیں، ان کے روم ہوتے ہیں، ان کے کارنرز میں جنات رہتے ہیں، اور ادھر سونے سے وہ انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں کیونکہ وہ کارنرز میں رہتے ہیں۔ جب بھی کوشش کرو تو روم کے سینٹر میں ہی اپنے بیڈ کو لگاؤ، کارنرز میں مت لگاؤ، اگر لگاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ اب میری حالت کافی بگڑنے لگی تو میں اچانک خواب میں میری رہنمائی ہوئی، اور وہ یہ کہ میں سو رہی ہوں اور اس دیوار کے اندر سے ایک عورت نکلی ہے جو کہ انتہائی بھیانک اور وحشت ناک ہے۔ اس کے چہرے کے اوپر سارے بال ہیں اور وہ میرے ایک سائڈ پر آ کر بیٹھ کی، اور اس کے جسم کا سارا وزن میرے بازو کے اوپر پڑ رہا ہے۔ میں کافی چیخنے اور چلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میری آواز کسی تک نہیں جا رہی۔ اچانک سے میں نے آیت الکرسی پڑھی تو آواز آ گئی، اور میرے ہسبینڈ نے کہا، غازیہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میری طبیعت اب خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس سٹور کے اندر ایک چھوٹے قد کے بونے جن کا بسیرا بھی تھا جو کہ بالکل لنگڑا تھا۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو اس سٹور کے اندر ہم لوگ ایک چھوٹے قد کے بونے جن کو دیکھتے تھے جو کہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ خراب تھی۔ جب بھی ہم امی کی بات نہیں مانتے تھے تو بچپن میں امی ہمیں کہتی تھی کہ وہی لنگڑا جن آ جائے گا اور تم لوگوں کو اٹھا کر وہ سٹور کے اندر لے جائے گا۔ لیکن ہم لوگوں کی شادی ہونے کے بعد، ہم 3 بہن بھائی ہیں، امی نے اسی سٹور کو بیڈ روم میں تبدیل کر دیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے فادر کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ میری امی اور میری بھابھی اور میرا ایک بھائی ادھر ہی اسی گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا، امی آپ نے یہ اچھا نہیں کیا اس سٹور کو بیڈ روم بنا کر، وہ مخلوق بہت زیادہ نقصان دے رہی ہے۔ میری حالت اس قدر بگڑ چکی تھی، بہت مشکل سے آرام آیا، مرتے مرتے بچی۔ خیر، امی نے میرے کہنے پر اس روم کو بند کر دیا۔ ادھر 4 چارپائیاں تھیں صرف، اور اس روم کو ایسے ہی ہم نے بند کر دیا اور دوسرے روم میں شفٹ ہو گئی۔ اچانک سے رات کو اس روم کا دروازہ کھلا تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں واش روم میں جانے لگا، جو کہ صحن کے اندر واش روم تھا ایک کارنر پر۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں خود دیکھ رہا ہوں، میں روم سے باہر نکلا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے قد کا لنگڑا شخص جس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اور اس کا قد بہت چھوٹا ہے، وہ لنگڑا کر چل رہا ہے اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر ادھر ادھر باہر سے دیکھ رہا ہے، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اندھیری رات تھی۔ اس ٹائم پر اسی برآمدے کے سٹور کے کمرے کے آگے ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ ہلکی سی بلب کی روشنی میں اس لنگڑے شخص کی شکل دکھائی دی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حاجت کی نیت سے واش روم جانا چاہتا تھا لیکن رک گیا، اس قدر خوف میں مبتلا ہو گیا، اس قدر وہ بھیانک لگ رہا تھا، اور گھر کا فرد نہ ہونے کے لیے حیثیت سے مجھے اس شخص سے اور خوف آ رہا تھا، اور میں نے روم کا دروازہ بند کر لیا۔ غازیہ کہتی ہیں سردیوں کے دن تھے، چاند ڈھل چکا تھا، چاند کی آخری تاریخیں تھیں اور اندھیری رات تھی۔ اس رات میرے خاوند کہتے ہیں کہ میرے جو جسم تھا اس کے ایک ایک حصے سے
پسینے کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ اتنا وحشت ناک اس شخص کا حلیہ تھا۔ انہوں نے صبح اٹھ کر کسی کو یہ بات نہیں بتائی اور یہ کہا کہ اب ہم لوگوں کو گھر جانا چاہیے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، بچے کافی چھوٹے ہیں، کہیں ڈر نہ جائیں۔ امی کے اصرار پر ہمیں 2-3 دن اور رکنا پڑا۔ ساری رات ہمارے صحن کے اندر معلوم پڑتا تھا کہ جیسے کوئی شخص ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں کہ لاٹھی پکڑے چل رہا ہو۔ ہم نے امی سے کہا کہ امی اس گھر میں رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میری بھابھی کہتی کہ میں کافی دنوں سے اس چیز کو برداشت کر رہی ہوں۔ یہاں پر خوفناک چہرے کی عورت کو بھی دیکھا جاتا ہے جس کے دانت انتہائی وحشت ناک اور خوفناک ہیں۔ اسی کمرے کے اندر سے اس عورت کو بھی جھانکتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، جس کمرے کے اندر سے میرے ہسبینڈ نے اس مخلوق، اس چھوٹے قد کی لنگڑی مخلوق کو دیکھا تھا، وہ جن انتہائی وحشت ناک تھا۔ میں نے خواب میں جس عورت کو دیکھا تھا اس کے دانت بھی بہت خوفناک اور وحشت ناک تھے، جس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور میری رہنمائی ہوئی تھی کہ تم اس دیوار کے آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بہت زیادہ نقصان دیں گے کیونکہ یہ ہماری رہنے کی جگہ ہے۔ امی نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے اس اسٹور کو روم نہیں بنانا چاہیے تھا۔ میری بھابھی کہتی ہیں کہ ایک دن میں گھر پہ بالکل اکیلی تھی کہ اچانک سے مجھے چھت کے اوپر بھاگنے کی تیز تیز آوازیں آئیں۔ میں چھت کے اوپر گئی تو مجھے یوں لگا جیسے صحن کے اندر کوئی بھاگ رہا ہو۔ میں صحن کے اندر نیچے آئی تو دیکھتی ہوں کہ اسی کمرے کا جو دروازہ ہے وہ مسلسل ہل رہا ہے، اس طرح کے جیسے کوئی ابھی کمرے سے باہر نکلا ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے کے بالکل قریب گئی تو مجھے اندر سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، خوفناک ترین آوازیں جن کو سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی اور اپنے ہسبینڈ کو فوراً کال کی۔ غازیہ کہتی ہیں، میری امی کہتی ہیں کہ ہم شروع سے اسی اسٹور کے اندر سے ایک لنگڑی مخلوق کو دیکھتے ہیں۔ انتہائی خوفناک جن ہے وہ، جو کہ ساری گھر میں رات کے ٹائم گھومتا ہے۔ میرے ہسبینڈ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس اندھیری رات میں وہ خوفناک منظر، وہ خوفناک جن جس کا آدھا چہرہ باہر تھا اور اس کی ایک چھوٹی سی ٹانگ بھی باہر تھی، وہ شکل سے تو ایک بوڑھا آدمی لیکن قد سے ایک 5 سال کا بچہ لگ رہا تھا۔ ہم لوگ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جو کہ ساری رات ہمارے صحن کے اندر گھومتی تھی۔ ابو ہمیں بالکل صحن میں نہیں سونے دیتے تھے، گرمی کے موسم میں بھی ہم لوگ کولر وغیرہ لگا کر اندر سویا کرتے تھے کیونکہ ساری رات وہ مخلوق باہر گھومتی تھی اور سونے نہیں دیتی تھی، اس طرح کہ جیسے وہ جگہ اس کا گزرگاہ ہو اور وہ اس جگہ پر کسی کو برداشت نہ کرتا ہو۔ ہم نے دوبارہ اوپر سے اسٹور کو نیچے منتقل کیا اور ایک بیڈ روم اوپر بنا دیا جو کہ گیسٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسٹور کو بند کر دیا گیا، مکمل طور پر لاک لگا دیے۔ پرانا ٹوٹا ہوا کچھ سامان تھا، کچھ چیئرز تھیں اور کچھ ٹوٹی ہوئی چارپائیاں تھیں جو کہ ہم نے ادھر منتقل کر دیں۔ آج تک اس روم کے اندر سے خوفناک آوازیں آتی ہیں، اس طرح لگتا ہے کہ اندر کوئی مسلسل کسی قسم کا کوئی کام ہو رہا ہے اور بھی لوگ اندر آباد ہیں جو کہ ہمارے علاوہ ہیں۔ اکثر رات کو باہر چلنے کی خوفناک آوازیں صحن سے آتی ہیں۔ یہ انہی سردیوں کی بات ہے جن میں میں اپنی امی کے پاس رہنے کے لیے گئی تھی۔ ایون کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں جب اپنی سردیوں میں امی کے پاس رہنے کے لیے گئی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میں سردیوں کا موسم تھا اور دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں لیٹی ہوئی تھی، میرے منہ کے اوپر بلینکٹ تھا، مجھے شدید سردی لگ رہی تھی۔ اچانک سے کسی نے میرے بلینکٹ کو ہٹایا، میں نے ادھر ادھر سے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ بلینکٹ منہ کے اوپر کیا تو میرے پیروں سے کسی نے بلینکٹ کو ہٹایا۔ اب جب پیروں سے بلینکٹ کو ہٹایا تو میں نے ایک دم سے دیکھا تو وہی ایک لنگڑا چھوٹے قد کا جن مجھے دیکھ کر مسکرا کر فوراً بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا، اور ساتھ ہی مجھے نیچے سے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بیبی گر گیا ہے، یعنی میرا بیٹا نیچے گر گیا۔ وہ مخلوق ہمیں تنگ کر رہی تھی، نقصان دے رہی تھی، مسلسل بچوں کو بہت نقصان دے رہی تھی، کھیل رہی تھی، شرارت کر رہی تھی یا جو بھی تھی۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے اور اب ہم لوگ اپنی امی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس گھر کو چینج کر دیں، اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں اور کوئی نیا گھر رینٹ پہ لے لیں جب تک یہ سیل نہیں ہوتا۔ یہ کہانی تھی غازیہ کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ غازیہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی لسنر، کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، نماز ضرور شریف اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔